ماشاءاللہ جی بڑا خوبصورت باغ سجا ہے. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. طبیعت کیونکہ کافی زیادہ ناساز ہے، بس کوئی گردوں میں مسئلہ ہو گیا تھوڑا سا، کیونکہ قصور میں پہلی حاضری ہے اور مجھے قصور سے بڑی عقیدت ہے، کیونکہ یہاں میرے بابا بولے شاہ رہتے ہیں. بولے آسی مرنا نہ ہی گوڑ پیا کوئی ہو. تو بس پھر دوائی لی ہے، میں آ گیا ہوں کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. ہم تو حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو ماشاءاللہ سادات موجود ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ہیں. تو میں سب سے بس گزارش کروں گا کہ میرے لیے دعا فرمانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ آپ سب کی خیر فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ تقریر میں نے کہا کہ اکٹھا کرنی ہے، میں نے تو بس سبق ہی سنا، ٹھیک ہے؟ اے نہ علماں وچ نہ پاساں کوئی یار دی گل سنا سا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی علم کی بات کو غلط بات ہے، نہیں، ماشاءاللہ علم پہ گفتگو کرنے والے میرے بڑے، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے تو ہمیں بس ایک دو بات ہی کرنی ہے، بس دعا کریں کہ اللہ قبول فرما لے، کیونکہ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، ٹھیک ہے جی؟ بس آپ نے ذرا محبت سے سماعت فرمانا ہے، تو اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہم باپ بیٹھے ہیں، تو ذرا اپنی موجودگی کا ثبوت بھی تو دینا ہے جی. اور یاد رکھیے حضرت جی، وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے جی. جب بولنے کا وقت آتا آپ بولتے نہیں ہیں. آج نقیب صاحب بھی دو تین باتیں کریں تو پھر آپ بولتے ہیں. یہ بات یاد رکھا کریں حضرت. شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا تھا نا تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں حضرت اگر وہ نام سن کے اتنا جھومتے تھے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر وہ نام سن کے اتنا جھومتے تھے تو جب وہ خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی. تو اس لیے میرے دوستوں کوشش کیا کریں کہ ہم میں بھی کو تھوڑے سے یہ رنگ پیدا ہوں ہیں کہ جب ہمارے سامنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو ہماری بھی کیفیات بدل جائیں. اصل میں تھوڑا سا ہم لگ بھی گئے ہیں نا ٹھیک ہے. لیکن قاضی ایاز صاحب نے کہیں یہ نہیں لکھا. وہ کہتے جب ان کے سامنے صرف نام لیا جاتا تھا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. میں کوئی ہے کہ خلاف نہیں ہوں حضرت جی لیکن بھائی ہونا تو چاہیے نا. اسی لیے تو پھر میرے خیال سے اقبال نے بھی اتنے درد سے کہا تھا آتا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرائے لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر ہیں. میں تو کہتا ہوں حضرت ہم تو مانگتے کچھ بھی نہیں. دیکھو نا اقبال نے کتنی سونی دعائیں کی. اقبال کیا کہتے ہیں شراب کہن پھر پلاسا کیا ہیں وہی جام گردش میں لاسا کیا ہیں. یا اللہ جو باجزید اور جنید کو پلائی تھی اس میں سے تھوڑی سی مجھے بھی پلا دے ہیں. شراب کہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا ہیں. میں اب شعر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس ہیں. تو پھر آگے جا کے اقبال کیا عرض کرتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے ہیں دل مرتضیٰ سوز صدیق دے ہیں. یہ معراج شریف کا ماہ شروع ہے. اب ماشاء اللہ آپ علماء سے معراج کے حوالے سے کافی گفتگو سنیں گے. تو میں چلو ایک ہی بات آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بزرگ کہتے ہیں اللہ اس طرح ہوا نہیں حضرت. آپ کو پتہ ہے کہ جب سفر معراج شروع ہوا ہو تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے ٹھیک ہے جی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب آگے کا سفر آپ نے تنہا طے کرنا ہے. اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے ٹھیک ہے جی. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہ گئے. حضور نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. کیونکہ حضرت یہ جو فرشتہ ہے نا یا جو فرشتے ہیں ان میں دل نہیں ہوتا ہے. یہ دل اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے. ہاں اور آپ کو پتہ دل ہوتا کیا ہے. یہ تو کسی کبھی صوفی کے پاس بیٹھے تو وہ آپ کو بتائے کہ دل ہوتا کیا ہے. ہاں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہیں. آپ نے تو دل کو دل ہی سمجھ لیا نا. آپ کو کیا پتا حضرت اس دل میں ہے کیا کیا حضرت جی ہیں. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی صوفی کے پاس بیٹھے تو وہ آپ کو بتائے کہ دل ہوتا کیا ہے. فرشتوں میں دل نہیں ہوتا حضرت. یہ دل اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیا. وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے. اب یہاں بزرگ کہتے ہیں وہاں تھے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. عرض کی حضور آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. نہیں گئے رہ گئے. بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کرنی تھی حضور بھاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجے اللہ حضور کے ساتھ رہ کے کس نے جلنا ہے حضرت. نہیں جلتا کوئی. لیکن حضرت بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں صدیق اکبر ہوتے تو انہوں نے عرض کرنی تھی حضور بھاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. ہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب سے میں نے ان آنکھوں سے حضور نبی علیہ السلام کا دیدار کیا نا پھر میں نے ان آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا کبھی. ہم حضرت کہاں چل نکلے ہیں دوستو. ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت. ہم راگوں رنگوں پہ لگ گئے. نہیں ہونا یہ چاہیے بس ان کا نام آئے تو کیف و مستی طاری ہو جائے. بس ان کا نام آئے حضرت فقط کیف و مستی طاری ہو. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یہ قبلہ سیدہ کا تذکرہ فرما رہے تھے نا. یہ تواتر کے ساتھ لکھا ہے. یہ نہیں کسی ایک نے لکھا. تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. نکلنے سے میرے منہ سے ایم ہی 1000 نکل گئے. میں آپ کو بے نمازیوں کی نہیں سنا رہا, میں آپ کو نمازیوں کی بتا رہا ہوں. وہ بھی آ کر اگر ہمیں مسئلہ پوچھتے نا نمازی احباب
وہ بھی اگر آ کے ہمیں مسئلہ پوچھتے ہیں تو پوچھتے کیا ہیں؟ حضرت جی شادی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہوئے تو کیوں پڑھا؟ یہ میں آپ کو نمازیوں کی بتا رہا ہوں، لیکن قربان جاؤں 1000 عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 17، تراویاں کتنی ہیں؟ 20 آنے والی ہیں، سب نے مفتی بن جانا اور نہیں ہے مولوی نے میاں پہ لڑائی پائی 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم 20 تراویوں میں بھی قیام نہیں کر سکتے، اور سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ اور آگے بزرگوں نے کیا لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے، کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ ہائے ہائے، ہم کہاں نکل آئے ہیں، ہم کہاں نکل آئے ہیں؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ آئے لاؤ تبدیلی خود میں ہے، اور خوب اللہ کو یاد کیا کرو، اور خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو۔ دیکھو نا، ہم تو آئے ہیں، تو آپ تو رہتے بابے بلے شاہ کے شہر میں ہیں، ہم تو چل کے آئے ہیں۔ تو حضور بلے شاہ کیا فرماتے ہیں؟ علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار ہے۔ آپ کو کیا پتہ الف میں طاقت کتنی ہے حضرت؟ ہاں حضرت، کبھی الف پکا کے تو دیکھو، کبھی میم پکا کے تو دیکھو حضرت۔ علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، وہ جاندی عمر نہیں اعتبار، علم و بس کریوں یار، اور پکا کے تو دیکھو الف کو یار۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے بزرگ ہیں۔ حضرت نے نکاح نہیں کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ میں تو حضرت بڑے دکھ سے احباب سے کہتا ہوں، یار ہمارے حال تو اتنے خراب ہو گئے حضرت، ہم آج کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور قربان جاؤں حضرت، ایک وہ بھی تھا جس کا نام بلال تھا، جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارا کرتا تھا حضرت۔ کو بچوں کا کھیل ہے حضرت جی، ہم تو کلینوں پہ تھک جاتے ہیں حضرت، ہم تو کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے حضرت جی۔ ایک وہ بھی تھا جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارا کرتا تھا حضرت۔ اللہ آپ کو کبھی حضرت جی عرب شریف لے جا، میں نے تجربہ کیا تھا اس کا۔ چلے جانا کسی صحرا میں، تو صرف پاؤں سے جوتی اتار کے صرف 1 منٹ کے لیے ریت پہ پاؤں رکھ دینا، آپ کو لگے گا پتہ ہوتا کیا ہے حضرت۔ لیکن حضرت وہ تھے کہ جن کا صرف پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ لکھا ہے کہ ان کو لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ ہاں، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا۔ اور یہ نہیں، آپ دکھ کا اظہار فرماتے تھے، عشق نے میرا یہ حال کیا کہ میں محبوب کی ایک سنت ہی زندہ نہیں کر سکتا۔ بس ذوف آ گیا، بڑھاپا آیا، تو ایک دن بیٹھے نا، وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے کوئی کتاب، تو اس میں حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں سب کا نکاح ہوگا۔ جو نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں یا پہنچی نہیں یا پہنچا اور پہنچی لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب حدیث پڑھی نا، تو پھر دل میں خیال آیا، لے بھائی یہاں تو نہیں ہوا، جنت میں تو نہیں ہونا، تو جنت میں کون ہوگی میری بیوی؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ لکھا ہے کہ رات کو جب لیٹے نا اپنی چارپائی پہ، تو اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ لکھا ہے پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں مقبول ہوئی، تیسری رات کی تو مقبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام، کالے رنگ میں، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی ایک عورت ہے، تو کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر پڑھی، اور سواری لے کے آپ بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے،
نے پوچھا حضور کیویں آن ہویا؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے آگے سے حیران ہو کے پوچھا حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بھائی میں اس سے ملنے آیا۔ لوگوں نے حیران ہو کے کہا حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے کو مل نہیں سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ ہائے یہ بھی رنگ ہے حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضور اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلے ہو تم دیوانے، عقل والی تو وہی ہے۔ حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے نا تو جنگل گئی ہے، آپ انتظار فرمائیں، عصر کے بعد وہ واپس آ جائے گی، تم ہی لیجیے۔ آپ فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے؟ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ کہ حضور جنگل نہ جائیے گا، بڑا خوفناک جنگل ہے، شیر، بھیڑیے، چیتے، حشرات الارض کی بھرمار ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ گئی کس سمت ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ آپ فرماتے جب جنگل میں گیا تو واقعتاً بڑا خوفناک جنگل۔ فرماتے میں نے کہا یار بڑی حیرانگی کی بات ہے، تو عورت ذات ہو کے اس جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چلا رہتی ہے؟ خیر آپ فرماتے جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے۔ پہلا، میمونہ آئی تو بکریاں چرانی تھی لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا ہے وہ مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ وہ تو لوگوں سے اولا تھا نا، چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے اندھے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ وہ تو بہانا تھا نا لوگوں سے اولا کرنے، لوگ سمجھے میمونہ بکریاں چراتی ہے، لیکن نہیں حضرت، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ لوگوں نے سمجھا تھا بکریاں چراتی ہے، وہ تو لو لگائے بیٹھی تھی۔ آپ فرماتے میں حیران ہوں، اب یہ نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ فرماتے اس طرف دیکھا تو دوسرا حیران کر دینے والا، وہ کیا تھا؟ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کی پہرا دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا، وہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ آپ فرماتے ہیں بکریاں شریر ہوتی ہیں، اگر کوئی بکری بھاگ کے باہر جاتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے، لیکن اسے کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ آپ فرماتے ہیں میں حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کیا کہتی ہیں، اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی، تو ایتھے ہی آ گئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ ایمین تو نہیں اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ انہی سلاف کے ماننے والے ہو، تم تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ آئے آئے وہ دیکھو ذرا ان کی پروازیں ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ آئے آئے ان کے قرب پہ قربان جاؤں یار، ان کے قرب پہ قربان جاؤں یار، کتنا قرب تھا ان لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا، کتنا قرب تھا یار، کیسے لوگ تھے وہ۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں نے بکریوں سے دوستی کب سے کر لی، یہ صلح کب ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی، یہ صلح کب سے ہو گئی؟
آیا آپ فرماتے حضرت میمونہ رو پڑی اور کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. ہاں یار صلح کر لی ہے. علم بس کری ہوئی اکو الف تیرے درکار اللہ اللہ کہہ کے تو دیکھو یار اکو الف تیرے درکار جاندی عمر نہیں اعتبار علم بس کری پکاؤ اللہ کو پکاؤ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو نہیں حضرت جی مزہ اس کا لینا ہے نا ہیں تو پھر حضرت جی کبھی سرگی اٹھ کے مسلح پہ کھلو کے اللہ اللہ کرو پھر دیکھو اس کا مزہ. ہاں حضرت یہ کیونکہ میرے بابا بولے شاہ مجھے بڑی عقیدت ہے میں نقشبندیاں دا منڈا ہوں لیکن مجھے بابا بولے شاہ سے بڑی حد سے بڑھ کے مجھے عقیدت ہے حضور سے کیونکہ حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی قادری تھے. چلو میں قادریوں کے در پہ چلا جاتا ہوں. پھر حضرت یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. ہاں مشکل کشا ہیں حضرت جی لیکن کو اگے بھی تو آئے نا حضرت. یہ میں نے اپنے میرے جو دادا پیر و مرشد ہے نا میں نے یہ ان سے سنا. ٹھیک ہے جی سبق بھی ہے اور تھوڑا سا چلو لطیفہ بھی بن جائے گا. میرے بزرگ فرماتے تھے کہ بھی پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا ابھی ایک ہی تھا سارا. تو کیا ہوا ایک سکھ بابا نا وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا. بارش برسی تھی راستہ کچا تھا اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کتنا گہرا ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا بیل طاقت میں ہے میرے. لیکن کیا ہوا نہیں گزرا گیا اس کا گڈھا پھنس گیا کیچڑ میں. اب اس نے کیا کیا پہلے خود ہی زور لگایا. ٹھیک ہے جی پھر چھڑیاں ماری بیلوں کو لیکن نہیں کام باری ہے. پھر کیا کیا سکھوں کے 10 گرو ہیں ٹوٹل. اس نے کیا کیا پہیے کو ہاتھ ڈالا پہلے یا گرو نمبر 1 پھر یا گرو نمبر 2 پھر یا گرو نمبر 3 کوئی بھی نہیں بوڑھے. اب پریشان بندہ ہے نا حضرت جی جیب میں مال تھا جان کا بھی ڈر تھا لیکن 2 بیل لکڑیں گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی نہ چاہے. رات پڑ رہی تھی بڑا گھبرا رہا تھا کیا کروں یار فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. جان کے گڈھا کے جان اتنے میں کیا ہوا ادھر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پانگ میرا دل کر دینے منہ تے تیزاب پا دیں. اب منوسو تمہیں شرم نہیں آتی ہے علی دیا ملنگاں نو بھنگ دی کی لوڑ پائے گی وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں حضرت. تم پتہ نہیں کس کے ملنگوں منوسو تمہیں تو حیا ہی نہیں آتی بات کر. علی کے ملنگوں کو نہیں پنگوں کی لوڑ ہے شراب شوق پیتے ہیں حضرت. حضرت علی کا ملنگ تھا دیکھا رات پڑ رہی ہے سکھ کھڑا ہے پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے. آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر ہے کیوں نہیں جاندے پہ تاسو اور جاؤ ملنگو اپنا کام کرو جا کے. اس نے کہا میں کام بھی کروں گا لیکن جا کیوں نہیں رہے. اس نے کہا میرا جسا دیکھا ہے ہاں. اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں مجھ سے گڈھا نہیں ہلا میرے بعد 10 گروؤں سے نہیں ہلا ایویں تجھے بتا کے وقت ضائع کروں جا کام کر اپنا جا کے. اس نے کہا گڈھا نکالنا ہے اتنا سا کام ادھر ہو. اس نے ڈالا پہیے کو ہاتھ اور اپنے ایک ہی سچے گرو کو آواز ماری نعرہ حیدری یا علی آخر تک آواز آئے پتہ چلے علی کا دیوانہ بول رہا ہے. مومن میں اور منافق میں نشانی یہی ذکر علی ہے. اب دیکھ ایک دوسرے کے چہرے کو کون علی کے نام پہ بولتا ہے کون چپ رہتا ہے. ہاتھ اٹھا مل کے بول نعرہ حیدری. ٹھنڈ پائی جائے یار. گرو تو سچا ہی تھا گرو تو سچا ہے نا الحمدللہ. آگے چیلا بھی سچا تھا حضرت جی. اس نے نعرہ مارا حضرت جی پہیے کو ہاتھ ڈال کے گڈھا باہر. اب سکھ بابا بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا لے میرے تے 10 کو نہیں نکلے آج تے ایک نہیں کٹ چھڑے. اب بڑی دیر سوچ کے نا جواب کیا دیتا ہے نہیں ملنگو
ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, کوئی آئے تو صحیح یار، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، جی چسکے لانڈے دے سارے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ علی کا فیض آج بھی عام ہے، علی کا فیض آج بھی عام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہیں جی زندہ باد، زندہ باد مرشد جی، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی ہے، اور میرے عارضی توبہ نہیں کی تھی۔ کیسی توبہ ہو یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی، پکی توبہ۔ اور محمدیوں یہ بات یاد رکھنا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا تو مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا بنا دے گا، یہ تورات میں لکھا ہے۔ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا کر دے گا، سچی توبہ کی ہے۔ حضرت کا کوئی ابتدائی حال ٹھیک نہیں تھا، کوئی سود کے معاملات تھے، توبہ کی آپ نے، اور وہ کہتے ہیں نا اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، آئی پھر آزمائش والا۔ حضرت کہتے ہیں نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کی۔ ہاں بھائی دعا کریا کرو، یا اللہ پرونٹھے کھان دی عادت بہ گئی ہے، تے سکھیاں نہ کھوئیں اسی نہیں میں جو ہے، لیکن آئی فقیر پہ آزمائش۔ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات اللہ تلقین کیا، اور فرمایا ابھی پکا اس کو، اور ساتھ حکم دیا اسباب کے ترک کرنے کا۔ ہم اسباب والے ہیں نا سارے، توکل کی سب سے اعلیٰ صورت حضرت اسباب کا ترک کر دینا۔ آپ نے اسباب کو ترک کیا اور اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھایا اور بیٹھ گئے، اور پھر شروع ہوا اللہ اللہ کر لے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزر گئے، آپ نے تو صبر کر لیا، بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، آ کے آپ سے الجھ پڑی اور آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، جنگل چلے گئے، وہاں سارا دن بیٹھ کے حضرت جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد، سارا دن کی۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب آپ رات کو گھر تشریف لائے، بیوی پہلے منتظر کھڑی تھی، ہر بندہ دیہڑی لان گیا چلو پیسے لے کے آئے۔ جب آپ گھر آئے نا تو آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب دیہڑی لگائی؟ آپ فرماتے میں نے کل لگائی۔ تو پوچھتی اگر دیہڑی لگائی تو پھر اجرت کدھر ہے، پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا نہیں، وہ سارے بھی پیسے مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ۔ حضرت ہے کریم کہ نہیں؟ ہاں بھائی کریم ہے تو ترن پھرن دے دیں، باقی تو عارف کھڑی شریف ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، آپ نے فرمایا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ ہاں حضرت، اور اس کے پردے کہاں تک ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، تو آپ کو پتہ ہے اسلامی شریعت میں چور کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا نا تو رو پڑا، کہتا ہے مجھے ایک بار امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ قاضی نے کہا بھائی وہ کیوں؟ اس نے کہا نہیں بس ایک بار لے جاؤ وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا وہ تجھے کس طرح چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں ایک بار لے تو جاؤ وہ چھوڑ دیں گے۔ وہ قاضی کے دل میں خیال آیا بھائی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، چلو لے چلتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے حضور مجھے چھاڑ دے، میرا ہاتھ نہ کٹو۔
آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ کہتا ہاں۔ آپ نے فرمایا پکڑا بھی گیا؟ جی۔ تو پھر کیوں چھوڑ دوں؟ اور کرتا حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا۔ لکھا امیر المومنین رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں۔ ہیں تو جھوٹ بولنا، پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں۔ ہاں حضرت ایک گناہ یہ ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا وکھے پردے پاون والا کریم ہے بھائی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کریم ہے کریم۔ وہ بیوی کہتی اچھا چلو کل پھر مزدوری مانگنا۔ اب فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، پھر اسی دن سارا دن اللہ اللہ کرتے ہوئے اکو الف تیرے در کا آئے۔ فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا۔ گھر آیا تو بیوی نے کل والے سوال، حبیب دیہڑی لگائی؟ اب فرماتے میں نے کہا خوب لگائی، کل سے بھی زیادہ لگائی۔ تو پوچھ دیا پھر پیسے کدھر ہیں؟ اب فرماتے میں نے پھر ٹال نہیں، سارے ہی مانگ رہے تھے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ ہائے ہائے۔ بیوی آگے سے غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے اس سے 2 دن کے پیسے لینے ہیں، اگر تو پیسے دے تو پھر اس کا کام کرنا ہے، نہیں تو پھر کسی اور کا کام کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا سونے ملا نظاراں اساں نہیں یار وٹانا، اساں نہیں یار وٹانا۔ اب فرماتے یا تیر لگا کہ اس نے کیا کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، اور کام ہی کیا تھا؟ فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اکو الف تیرے در کا، بس وہی حضرت منکے پہ منکا گرا ہے۔ سارا دن آپ فرماتے ہیں اسی طرح گزارا۔ رات ہوئی تو جب گھر کے لیے نکلا تو بڑا پریشان۔ وہ حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، آج کیا بہانہ لگا ہے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے۔ اب فرماتے میں نے فیصلہ کیا گھر کے باہر ہی بیٹھ جاؤ، رات تو گزارو نا، آدھی رات ہوگی دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے جب آدھی رات ہوئی میں گھر آیا تو دیکھ کے حیران ہی رہ گیا، گھر کا سارا منظر ہی بدلا۔ رات تو آدھی ہے لیکن کیا دیکھتا ہوں چولہا جل رہا ہے اور گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا؟ آپ فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا رکھ لیا ہوگا۔ اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب فرماتے اب تو دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہن رکھے ہیں۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال تو خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے، کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی ہے میرا آ کے اندر خود ہی دیکھ لیں۔ فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گیا۔ فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے۔ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ تو کام کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، او قربان جاؤں تیری بندہ نوازی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا۔ آپ فرماتے جب میں رویا نا تو اس کو تو نہیں معاملہ پتا تھا۔ آپ فرماتے جب میں رویا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی ہے ابھی رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں کمی نہیں آنے دے گی۔ ہاں علم بس کریں ہویا
اکو لفظ تیرے در کا یار پکا لو اج ایسا لفظ ہاں تاج راج راج کے پڑھو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود اج محنت کر لو جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری دھیان رکھی میاں کتے تو بھی نہ لٹے وہ طلب تو کرو یار کبھی مانگو تو صحیح یا اللہ میں نوی سرگی اٹھن دی توفیق عطا کر پھر دیکھو ہم اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا حضرت یہ اصل میں قبلہ فرما رہے ہیں کہ وہ جیسا قرآن پڑھتے ہیں نا کیونکہ زور لگتا ہے نا پھر وہ درد ہوتی ہے گردوں میں لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی ہیں وہ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ محدث ہے بہت بڑے اب فرماتے ہیں مجھے تھوڑی اور فرصت کے لیے نا کہ ذرا اور آسانی ہو جائے اب فرماتے میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے گھر لے آیا اس کو اللہ نے بہت بڑا گھر عطا کیا تھا فرماتے سارا گھر اسے دکھا کے میں نے کہا جو کمرہ تو نے رکھنا ہے تو رکھ لے اب فرماتے جس کمرے میں گھر کی ٹوٹی چیزیں پڑی تھی نا کہتی جی میں نے یہ کمرہ رکھنا ہے اب فرماتے میں نے کہا گھر میں اتنے عالی شان کمرے ہیں یہ تو کون سا کمرہ رکھ رہی ہے تو فرماتے آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہا کہ کمرے سامان سے عالی شان ہوتے ہیں کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے عالی شان ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرہ عالی شان ہو جائے گا یہ ہم جب زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جن گھروں میں ذکر الہی کیا جاتا ہے نا جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ان کو تاروں کی مانند چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ کہتی ہے میں جہاں رہوں گی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرہ علی شان ہو جائے اب فرماتے ہیں میں وہ ٹھیک بس کام سے کام اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں اب فرماتے ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی میں بیدار ہوا جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو رونے کی آواز آ رہی تھی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی کہتے میں رک گیا میں نے کہا کہ اس کو کوئی درد تو نہیں ہے یہ جو رو رہی ہے کہتے میں نے دروازہ کھول کے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا عورت ذات ہے فرماتے میں نے تھوڑی سی نا کھڑکی کھول کے دیکھا دیکھوں تو صحیح رو کیوں رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ درد کی وجہ سے نہیں رو رہی تھی بلکہ وہ مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن کریم پڑھتی ہو رو رہی تھی اچھا حضرت جی سچ میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا سارے میرے سر کا تاج ہے یہ ذرا سچ بتانا حضرت جی اللہ اور اللہ کا رسول سن رہے ہیں سچ بتانا حضرت ذرا جو اونچی جواب نہیں دینا کسی نے دل میں جواب دینا سب نے اسپیشل میں یوتھ سے مخاطب ہوں کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے کتنی دیر ہوئی قرآن شریف کھولے چلو ایک اور بات کا بھی خود کو جواب دینا ہے فیس بک آج کتنی بار چیک کی ہے کتنی بار فیس بک چیک کی ہے واٹس ایپ کتنی بار چیک کی ہے اچھا چلو میں اب آپ کو ایک مثال دینے لگا میں کہتا ہوں میں نے اپنی تصویر اپلوڈ کی ٹھیک ہے جی میں نے اپنی تصویر اپلوڈ مجھے 100 کروڑ لائک مل گئی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کیا فائدہ ہوا اس فائدہ ہوا چلے فیس بک تو دن میں 10 بار کھولتا ہے وہ کبھی قرآن شریف بھی تو کھول کے دیکھنا ہے صرف ایک سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب مل گیا نہ کرو یار اس طرح نہ کرو اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھی کھولو یار قرآن کیوں قرآن چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا اب آپ فرماتے ہیں میں نے جب کھولا نا کھڑکی کو تو کیا دیکھتا ہوں وہ جناب کھڑی قرآن کریم پڑھ رہی اور حضرت جی سرگی ہو سناٹا ہو ہیں تو کیا مزہ آتا ہے پھر قرآن پڑھیں الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت جی سرگی کا وقت اور قرآن ہو حضرت، کیا لطف ہے. اور کیوں چھوڑ دیا قرآن کو یار، کیوں چھوڑ دیا؟ بتاؤ یار کیا 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 معاملہ ہوا یار، کیوں چھوڑا قرآن کو؟ اور کبھی پڑھ کے تو دیکھو سرگی قرآن ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. آپ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا تھا، محمد حسین بغدادی وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. وہ نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا. آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. آپ فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا نا اور مناجات کا وقت آیا تو اس نے دعا شروع کی. تو دعا کیا کرتی ہے اللہ کی حضور، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کے اندر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس طرح نہ کہے. ہاں وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا لوڑ کر پڑ گئی تجھ سے محبت کر. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبونہ، ٹھیک ہے یہ مضمون قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے میں نے کہا اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی؟ نہیں، بلکہ اس طرح کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگی ٹھیک ہے محمد حسین بغدادی آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن میں اپنی بات میں پکی ہوں. میں بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی عالم ہوں، میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین وہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے. اور محبت ہے تو جگایا ہے نا، تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے؟ اور مجھ سے محبت ہے تو جگا رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے. کدی کہو تو صحیح ہے. میرے پیر و مرشد 100 سال کے قریب عمر پائی انہوں نے، سال ہو گیا ان کا. میرے دادا پیر و مرشد وہ دکھ سے کہا کرتے تھے یار 100 سال ہو آیا بس ڈیکن ہی ڈے دیں. اج تک کدی کوئی نہیں آیا جڑا آ کے کہ حکیم صاحب رب بھی ملا دے. آئے منڈا منگن آئے، پیسے لئی آئے، کاروبار لی لوگ آئے. فرمان لگے 100 سال ہو گئے کدی کوئی نہیں آیا جڑا آ کے کہ حکیم جی رب بھی ملا دے. ہم اتنی دور نکل گئے. علم بس کریم ہو یار اکو الف تیرے درکار، علم ناوے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار. ہاں حضرت اج کرو حضرت، اج کرو خوب حضرت. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. بابا بلے شاہ میں اب کچھ طبیعت میری نہیں ساتھ دے رہی. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. تیرے اندر بار پلیتی، تیرے اندر بار پلیتی. دریا ویخ وحدت دے بڑیا، کمن کیراں دے وچ اڑیا. شاہ عنایت لایا پار. دعا کرو یار، دعا کرو یا اللہ سانو بھی کو شاہ عنایت ملا. آئے
بلے شاہ ہائے بلے شاہ بلے اسی اچے ساڑی ذات اچیری اساں اچ شہر دے رہن والے ہیں اور میرے بابے بلے کا رنگ کیا ہے اسی کسوری ساڑی ذات کسوری ہے اساں شہر کسور دے رہن والے آئے آئے قربان جاؤں بابا بلے شاہ آئے آئے نفی نفی حضرت نفی نفی اساں کسوری نفی حضرت ہاں حضرت وہ نا وارث شاہ نے کہا تھا نا چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون. تو پھر بلے شاہ نے بھی تو عجز ہی کیا فرماتے ہیں اساں کسوری ساڑی ذات کسوری اساں وچ کسور دے رہن والے ہیں. بہرحال جی میں ممنون ہوں مشکور ہوں کہ میرے ان بڑوں نے بیٹھ کے میری بونگیاں سن لی ہیں. میں اسی طرح مارتا رہتا ہوں. بس اللہ ہمارے ان بڑوں کا سایہ قبلہ شاہ صاحب ہے قبلہ مفتی صاحب. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ میرے لیے کتنا فخر ہے کہ میں حضرت کی موجودگی میں بیٹھا بول رہا ہوں. تو بس آپ دعا کریں اللہ ہم پہ رحم فرمائیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا کرنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. دروشی پڑھنا ہے. بھائی جی یہ دیکھو نا کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بھائی لیکن اس کو بولنے کا ڈر نہیں ہوتا. آج آڈر ہے بولو رج بولو محفلاں جو بولو کلیاں بولو اج بول لو حضرت اج بول لو. ان قریب ہے نہیں یہ بولنا ہے کوئی ان قریب ہے نہیں. یہ میرے سیدی کا شعر ہے میں اس پہ بس کروں گا انشاءاللہ. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں پھر 1 ستمبر میں اب بس دعا فرمائیں سے تو ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ جناب بلے شاہ کسوری کانفرنس گست میں جناب آئے ہیں جی انشاءاللہ. میں جناب اے والی کسر بھی کٹ کے جاؤں گا اللہ دے فضل. بس آج میں صرف کیونکہ میں نے اللہ معذرت کی ہے فون پہ وہ بچے نے بھی محبت کی پھر مجھے بھی تھا یار آج پہلی بار میں اپنے بابے بلے کے شہر میں جا رہا ہوں تو نہیں یہ اچھا معاملہ نہیں ہے پہلی بار ہی نہ جائیے. تو میں اللہ میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں میری فیملی آئی ہے. وہ کہہ رہے تھے ہم نے آپ کو اکیلے نہیں جانے دینا. پوچھ لیں بچوں سے میرے ساتھ کوئی نہیں آیا. میرے گھر والے آئے ہیں اتنی طبیعت خراب تھی وہ کہہ رہے تھے ہم نے آپ کو اکیلے نہیں جانے دینا ہم آپ کے ساتھ جائیں. تو میں اپنے بابے بلے شاہ کے شہر میں آیا. ٹھیک ہے جی. میں آخری بات کر کے میرے سیدی کا شعر ہے میں اس پہ ختم کروں گا. وہ تو ہوتے تھے وہ تو کلیجے نکال دیتے اتنا درد تھا میرے شیخ میں میرے دادا شیخ میں. تو ان کا شعر بس باز ختم ہے. وہ کیا پڑھا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری ہے ساواں دی یاری جنگیاں ارے وہ ڈانڈ وڈن ڈئی ہے جدے تے تو بیٹھا رہے ہیں ان قریب کڑک کر کے ڈانڈ ٹوٹنا ہی تے تو قبرے پینے جا کے اج چلا ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری اولا سٹ بھا جنجالاں والے تے لا اللہ نل یاری ہیں وما علینا الا البلاغ.